مجھے میری بہن نے کے لگایا، اس نے کولڈ ڈرنک میں مکس کر کے مجھے پلا دیا۔ میں ایک سائیکوسی ہو گئی تھی، جیسے انسان پاگل نہیں ہو جاتا ایسے ہو گئی تھی۔ میری نیند مجھے نہیں آتی تھی، ہفتہ پورا میں 10 دن تو میں سوئی نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بہن کو کوئی کچھ کہے، کیونکہ ہے تو میری بہن۔ انسان مجھے سب لوگ اس نظر سے دیکھتے تھے جیسے میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ لوگ مجھ سے دور جاتے تھے، مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ میں نے کہا اللہ پاک میری بہن کو کوئی سیدھا راستے پہ لگاؤ، کہ اس کو کچھ عقل دو۔ اپنا ذہن اور اپنا دل پکا کر کے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا یہ چیز پینی نہیں ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل، میں ہوں زبیر اوان۔ حسد گھر تباہ کر دیتا ہے۔ حسد کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں۔ حسد کی وجہ سے اللہ پاک معاف کرے، لوگ جادو ٹونے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میری آج کی سٹوری بڑی منفرد ہے۔ آج کی ویڈیو میں نے ملاقات کروانی ہے آپ کی ایک ایسی لڑکی سے جس کی سگی بہن نے حسد کی وجہ سے اس کا سب کچھ اس سے چھین لیا۔ سگی بہن نے کیسے اس لڑکی کو پہ لگایا، اس کے بعد کیا کیا کچھ ہوا ان کے ساتھ، تو آئیے پوری بات اس بہن سے کرتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم۔ جی میرا نام کنزا ہے۔ کنزا، آپ نشہ کرتی ہیں یا اب چھوڑ چکی ہیں؟ میں نے چھوڑ دیا ہے، اور کتنا ٹائم پہلے آپ نے لگی؟ تقریباً 2 سال پہلے۔ کیسے پہ لگی آپ؟ مجھے میری بہن نے کے لگایا، اس نے کولڈ ڈرنک میں مکس کر کے مجھے پلا دیا، جس سے میں بہت سخت بیمار بھی رہی، کومے میں بھی رہی، اور اس طرح میرے دن بر دن میں گرتی گئی، میری صحت بھی خراب ہوتی گئی، اور میرا پورا گھر بار ہر چیز میری تباہ ہو گئی۔ سگی بہن تھی جس نے یہ سب کچھ کیا آپ کے ساتھ؟ جی کیوں کیا اس نے ایسا؟ حسد کے لیے۔ حسد کس وجہ سے کرتی تھی وہ آپ سے؟ پتہ نہیں کس چیز کی یہ چیز تھی، مجھے بھی آج تک سمجھ نہیں آئی۔ حسد کرنے کی تو 2-3 وجوہات ہوتی ہیں، کہ ایک تو بندہ بہت زیادہ خوبصورت ہو، یا پھر بندے کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، یا پھر بندہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو، وہ کمتر ہو۔ تو ایسا کوئی معاملہ تھا؟ پتہ نہیں، اب یہ تو وہی بہتر جانتی ہے۔ میں تو اس کے ساتھ کبھی بھی وہ نہیں، اونچ نیچ کا یا اس طرح کا کبھی میں نے فرق نہیں رکھا۔ میں اس کے ساتھ ہمیشہ سنسیئر چلی ہوں، اس کے گھر میں، اس کے بچوں میں، سب میں اس طرح چلی ہوں جیسے وہ میرا اپنا گھر ہوتا ہے۔ جب آپ کو اس نے پہلی مرتبہ یہ کروایا تو آپ کو کیسے فیل ہوا، یا کیسے پتہ چلا کہ آپ کو دی گئی ہے یا ایسا کچھ ہوا ہے؟ میں ایک سائیکوسی ہو گئی تھی، جیسے انسان پاگل نہیں ہو جاتا ایسے ہو گئی تھی۔ میری نیند مجھے نہیں آتی تھی، ہفتہ پورا میں 10 دن تو میں سوئی نہیں تھی۔ اوپر سے پھر میرا جو تھا نا حال ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے میں پاگل نہیں ہوتا انسان، اس طرح کی میری فیلنگ ہو گئی تھی، کہ دیکھنے والا بھی کہتا تھا کہ یہ اس کو کچھ چیز دی گئی ہے، تو اس طرح میری حالت ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر آپ کو پکی عادت ہو گئی، آپ کا دل کرتا تھا کہ آپ بار بار یہ کریں؟ پکی عادت تو نہیں ہوئی تھی، لیکن جب بھی پینی ہوتی تھی پھر میں اسی کے پاس جاتی تھی پینے کے لیے۔ بہن کے پاس؟ ہاں جی۔ تو وہ بھی یہی کرتی تھی؟ جی وہ اس کو 14 سال ہو گئے کرتے ہوئے۔ اب بھی کر رہی ہے وہ؟ ابھی بھی کر رہی ہے۔ آپ نے چھوڑ دیا؟ جی میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے کیسے چھوڑا اس کو؟ بس اپنا ذہن اور اپنا دل پکا کر کے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا یہ چیز پینی نہیں ہے، کیونکہ میرا کافی وقار، میرا نام، ہر چیز میری خراب ہو گئی۔ جو بندہ کرتا ہے یا پھر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ تو لوگ نفرت بھی کرتے ہیں، تو آپ کو بھی تو سامنا کرنا پڑا ہوگا نفرت کا، لوگوں کی باتوں کا۔ جی بہت زیادہ ایسا ہو گیا تھا کہ بھائی انسان، مجھے سب لوگ اس نظر سے دیکھتے تھے جیسے میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوں۔ لوگ مجھ سے دور جاتے تھے، مجھ سے نفرت کرتے تھے، مجھ سے پوری الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، جس وجہ سے میں جو ہوں نا بہت زیادہ نا ذہنی طور پر ٹینشنز کا شکار ہو گئی تھی۔ بہت زیادہ میں ذہنی مریض بنتی جا رہی تھی، کہ میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی کہ بھئی یہ سب لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں، کہ یہ سب لوگ مجھ سے، میرے اچھے جو فرینڈس تھے، جو میرے دوست تھے، جو سب لوگ میرے ساتھ اس طرح کلوز ہوتے ہوئے بھی وہ لوگ اب میرے سے دور کیوں بھاگتے ہیں۔
اس چیز کو میں نے بہت زیادہ جو ہے نا ذہن پہ اپنے سوار کر لیا کہ بھئی یہ سب لوگ ماں باپ بہن بھائی بھابھی سب لوگ رشتہ دار سب مجھ سے دور ہوتے گئے. تو جب آپ پھر ظاہری بات ہے اکیلی ہو گئی تھی تو اکیلے بیٹھ کے آپ کیا سوچا کرتی تھی؟ یہی چیزیں سوچتی تھی کہ یہی لوگ تھے جو میری بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے، اب یہی لوگ ہیں جو مجھ سے بہت دور ہو گئے ہیں. آپ نے اپنے امی ابو کو نہیں بتایا کہ آپ کی بہن نے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ نہیں، میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بولا، کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بہن کو کوئی کچھ کہے، کیونکہ ہے تو میری بہن. دیکھیں کہ جس بہن نے ان کی زندگی کو برباد کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ کہیں اسی میری بہن کو کوئی کچھ کہہ نہ دے. تو اب اپنی طرف سے یہ مخلص تھیں، انہیں اپنی اس بہن سے محبت بھی تھی، مگر بدلے میں ان کے ساتھ یہ کیا کچھ ہوا. تو یہ ہمارے معاشرے کا آج کل المیہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ اچھا کریں گے وہ آگے سے آپ کے ساتھ الٹ کرے گا یا پھر برا کرے گا. تو اس کی شادی ہو چکی ہے آپ کی وہ جو بہن ہے؟ جی، ان کی شادی ہو گئی ہے، ان کا بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے. بیٹا ماشاءاللہ ان کا 4-5 سال کا ہو گیا ہے، لیکن اس کو کینسر بھی ہے، لیکن اس چیز کو بھی وہ فالو نہیں کرتی ہیں. لیکن میں نے اس کی بیٹے کی وجہ سے کہ میں نے اللہ سے توبہ کیا ہے کہ میں نے کہا اللہ پاک میری بہن کو کچھ سیدھا راستے پہ لگاؤ، کہ اس کو کچھ عقل دو. ہے بہت، وہ اپنی طرف سے بہت بنتی ہے کہ بھئی میں بہت ہی بڑی جو ہوں نا عقل مند ہوں، مجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. لیکن میں نے اس کو جو ہے نا بہن کو کبھی بھی اس ذہنیت سے اس نظریے سے اس کے بچوں کو اس کو کبھی اس طرح نہیں دیکھا، اور نہ ہی میں نے کبھی اس طرح کی بات ذہن میں لائی ہے. آپ تو اتنا بڑا کر دی تھی. ابھی ہمارے فٹ پاتھ، مختلف گراؤنڈز، مختلف قسم کے پارکس نوں سے بھرے پڑے ہیں، ان میں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں جو کہ انجیکشن وغیرہ لگا کے ادھر پڑے ہوتے ہیں بے سدھ ہو کے. ان سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا علاج کروانے والا کوئی نہیں ہے. اب دوسری طرف آپ نے صرف ارادہ کیا اور آپ ٹھیک ہو گئیں، انہیں کیا کہیں گی آپ؟ میں تو یہی چاہوں گی، تو میں تو جس کو بھی دیکھوں گی میری یہی کوشش ہوگی کہ اس کو ہٹایا جائے. میں اب یہی چیز سوچتی ہوں کہ یہ جو ہیں ان پہ میں اب اسٹرگل کروں گی کہ بھئی ان لوگوں کو میں ہٹاؤں، ان لوگوں کی زندگیاں سنواروں. جیسے میری زندگی خراب ہوئی ہے، میری 2 جگہ پہ رشتے ہوتے ہوئے اس میں بھی میری بہن نے میرے ساتھ ایسے ہی زیادتی کیا. اس نے میرے ساتھ ان لوگوں کو کال کر کے کہا کہ یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، یہ فلانا جی. اور یہی بہن ہے کہ میں اس کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے نہیں رہتی تھی. تو پھر آپ کی شادی وغیرہ ہوئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ابھی تک؟ شادی ہوئی ہے، سال ہو گیا میری شادی کو. آپ کے جو خامند ہیں انہیں نہیں پتہ چلا کہ آپ اتنا بڑا کیا کر رہی ہیں؟ وہ پہلے میرے فرینڈ تھے، انہوں نے ہی مجھے اس سے نکالا ہے، انہوں نے میرا ساتھ دیا. تو ظاہری بات ہے جس انسان نے ساتھ دیا وہ عمر بھر کا ساتھ اس نے میرے ساتھ پکا کر لیا. جو لڑکیاں اس گندی یا پھر بری لت میں مبتلا ہو جاتی ہیں انہیں کیا کہیں گی آپ؟ بہت بری گندی چیز ہے. میں نہیں چاہوں گی کہ جو میری اپنی اچھی دوستیں ہوں گی یا دوست ہوں گے، میں نہیں چاہوں گی کہ اس چیز پہ لگے. بہت گندی رہے گی. تو اب آپ کے خامند خوش ہیں آپ کے ساتھ؟ بے شک خوش ہیں وہ. تو یہ جو لوگ حسد کرتے ہیں بلا وجہ کا، جیلس ہوتے ہیں، انہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گی؟ اب دیکھیں نا، وہ آپ کی بہن آپ سے جیلس ہوتی تھی، وہ آپ سے حسد کرتی تھی، اس نے یہ سب کچھ آپ کے ساتھ کر دیا. جی کیا، لیکن میں نے اللہ پہ چھوڑا. میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا کہ اللہ پاک ان کو نا نیکی کی ہدایت دے، نیک راستے پہ چلنے کی ہدایت کرے. آمین ثم آمین. جب ویسے بھی آپ اپنے معاملات اللہ کریم کے ذات کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ تو بہتر فیصلے بھی کرنے والا ہے اور وہ بہتر سازگار ہے. تو حسد کی وجہ سے اب وہ پتہ نہیں کیوں حسد کرتی تھی یا پتہ نہیں کیوں جلتی تھی. ان کی سگی بہن جس نے یہ سارا کچھ کیا، وہ تو شکر ہے کہ ان کا جو خامند ہے پہلے ان کا دوست تھا، اس نے ان کو اس لت سے نکالا اور اب یہ اچھی زندگی گھر میں مطمئن طور پہ گزاری ہیں. بچے وغیرہ ہیں آپ کے؟ نہیں ابھی فی الحال نہیں. اللہ کریم آپ پہ فضل فرمائے. آمین. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ پاک سب پہ اپنا کرم کرے. آپ بھی دعا کرتے رہیے گا ان کے لیے. اللہ کریم بہت ساری خوشیاں لے کے آئے. اللہ حافظ.